اس ویڈیو کے دکھانے سے پہلے ہم آپ کے سامنے 4 کڑی کا ایک ایسا کلام پیش کرنے والے ہیں میرے محترم عزیزو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ایمان آج بلندیوں کو چھوئے گا انشاءاللہ۔ ایمان میں ایسی حرکت، ایسی سپیڈ، ایسی تیزی پیدا ہوگی کہ ایمان بلندیوں کو چھوئے گا۔ اور اس کے بعد جو ویڈیو ہم دکھانے والے ہیں، یہ ویڈیو آپ کو چوکنا کر دے گی، ساودھان کر دے گی۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے لیے نہیں بلکہ ہر دن کے لیے چوکنا کر دے گی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان والے کا ہر کام تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آؤ پہلے اس کلام کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دکھائیں گے، اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اگر آپ آخر تک بنے رہے تو فائدہ ہی فائدہ آج ہوگا۔ بہت ہی انٹریسٹنگ یہ ویڈیو ہو سکتی ہے اس رب کے فضل و کرم سے۔ خواب میں ہوگا دیدار سرور، خواب میں ہوگا دیدار سرور، سو رہا ہوں یہ امید لے کر، اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے، اپنی آنکھوں کو میں بند کر کے، مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے اس کلام کو سنا، ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اور اب میں اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد بھی 2 کڑی کا کلام میرا باقی ہے، اور اسی ویڈیو پر ہی ہے جو ویڈیو سے میں چوکنا کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد سناتے ہیں۔ نہیں حضرت یہاں پہ بات نہیں کرنا۔ اور اس کا ہاتھ دیکھو، یہاں لکھے ہے، اس کا ولاش لکھے ہے، سنیں۔ اور انہیں ٹوپی لگا لے کے، ابھی پجامہ پہ لے کے، ڈوری لگا کے، شملہ کالا شملہ بن کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا۔ اور اس سے بھی پوچھے، اس کے انہیں گلے میں مالا ہوئے ڈال لیا۔ اس کی ماں کا نام کیا ہے تیرے؟ ہاں سنگیتا اس کی ماں کا نام ہے۔ اور یہ چھوٹے بچے کو بھی لے کے پھر رہے ہیں، انہیں اسکول جانے کی عمر ہے، اس کو لے کے پھر رہے ہیں یہاں پہ۔ اس کی بھی حالت دیکھو، ٹوپی لگا لیا، جبہ پہن لیا، لنگی پہن لیا، یہ جھولیاں ہیں اس میں، اور اس میں ایک چھوٹی قرآن لے کے بھی ہے اس کے ہاتھ میں۔ لوگوں اس کلام کے سنانے کے بعد میں اس پر کچھ وضاحت کروں گا۔ یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ میرے محترم عزیزو، یہ 2 کڑی کا کلام سن کر آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس کو دعائیہ جملہ ارشاد فرما دیتے، یا یہ کہہ دیتے کہ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، میں آپ کے لیے انتظام کر کے رکھے رہوں گا۔ اب چوکنا کیا ہونا ہے، ساودھان کیا ہونا ہے کہ بہت سے بہروپیہ، بہت سے فراڈی جو مسلمان کا چولا پہن کر اور رہتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے لیکن مسلمان کا چولا اس لیے پہنتے ہیں کہ میں اگر مسلمان کا چولا پہنوں گا تو مجھے بھی زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ آسانی سے مل سکے گا۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ سچائی سچائی ہوتی ہے، اور چھپا کر اور چوری سے کوئی کام کیا جائے تو اس میں ہم سب کا رب ناراض ہوتا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی برادری کا انسان ہو، اس کے لیے ایک نقصان کی چیز ہے، وہ پیسہ اس کے لیے حرام ہو سکتا ہے، ناجائز ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کو ہی بدل دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے محترم عزیزو، جو بہت ہی زیادہ چوکنا اور کان کو کھول کر سننے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی
ہمارے دروازے پہ جب کوئی سائل آئے تو اس کی تحقیق کرے, اگر بڑے اماؤنٹ کا سوال کرے, 2-4-5 روپے کی بات ہے تو چلو ٹھیک ہے, حالانکہ اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے, لیکن بڑے اماؤنٹ کا سوال کر رہا ہے, 20 مانگ رہا ہے, 50 مانگ رہا ہے, 100, 500, 200, تو اس کی تحقیق ہونا چاہیے. 2-4-5 روپے آدمی غریب سمجھ کے دے دیتا ہے, جا بھائی تیرا کام تو سمجھ. لیکن جو بڑا اماؤنٹ ہم دیتے ہیں, جیسے 20 روپے دیتے ہیں, 50 دیتے ہیں, 100 دیتے ہیں, تو تحقیق کر لیں. اس لیے اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے اور دیتے چلے جائیں گے تو پھر ان کے حقوق مارے جائیں گے. جو لوگ ضرورت مند واقعی میں ہیں, جو ہمارے اگل بگل میں, ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں, ہمارے نادر رشتہ داروں میں ہیں, ان کے حق مارے جاتے ہیں, اور یہ دروازے سارے پیسے وصول کر لے کر چلے جاتے ہیں. اور بہت بھاری بھرکم ان کے پاس بینک بیلنس بھی ہوتا ہے, اچھے خاصے یہ لکھ پتی کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو پہچانتے نہیں یہ کون ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا جوش ہوتا ہے, ایسا جنون ہوتا ہے کہ آدمی بانٹتا چلا جاتا ہے, پھر ان کے حقوق رہ جاتے ہیں جو اس کے حقدار ہیں. اس لیے تحقیق کر کے, بھائی آپ کہاں سے آئے ہو, کہاں گھر ہے آپ کا پتہ کیا ہے, آپ کا نمبر دو. واقعتاً کوئی بھی چیز میل کھانا چاہیے, کوئی نسبت ملنا چاہیے, تو ہی اس کو بڑا اماؤنٹ دینے کی کوشش کی جائے. اور خاص طور سے ایسے لوگوں کو تلاشا جائے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں, بھیک تو نہیں مانگتے. ان لوگوں کو تلاشا جائے جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں, بھیک تو نہیں مانگتے. ان لوگوں کو تلاشا جائے جو چھوٹا موٹا جاب کرتے ہیں 5,000, 4,000, 7,000 پر. میرے دوستو, ذرا اپنے خرچ سے ان کے خرچ کو ملا لو کہ کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہوگا, کتنی تنگیاں پیش آتی ہوں گی. اس لیے ایسے لوگوں کو جبرن جا کے ان کی جیب میں ڈالا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ فطرہ نہیں ہے, یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں. یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے اگر بولیں گے تو جھوٹ ہو جائے گا. ایک چیز آپ کی یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی, تو ڈائریکٹ آپ دینے کی کوشش کریے, ڈائریکٹ جیب میں ڈالیے, میری طرف سے آپ اپنا کام دیکھ لو, اپنی ضرورت دیکھ لو. رمضان کا مہینہ ہے, کپڑا لے لو, بچوں کی عیدی کے لیے, یا بچوں کو کچھ دلا دو, کھلا دو, پلا دو, اس طرح سے کہے کہ اس کی جیب میں ڈالے, اس لیے کہ وہ حیا والا ہے, وہ شرم والا ہے, وہ خوددار ہے, اس لیے تو مزدوری کر رہا ہے پسینہ بہا کر. وہ خوددار ہے اسی لیے تو رکشہ کھینچ رہا ہے. وہ جو ہے خوددار ہے اسی لیے تو 5,000 پر گزارا کر رہا ہے, جاب کر کے, ٹیوشن پڑھا کے, اور کوئی ہلکا پھلکا جو سبجیکٹ لوگوں کو پڑھا کے وہ 5,000 6,000 میں گزارا کر رہا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت سی زیادہ چوکنا ہو کر ان تک یہ موٹی رقم پہنچائی جائے, اور بھاری بھرکم رقم پہنچائی جائے, تاکہ ان کا موٹا موٹا کام ہو سکے میرے دوستو. اور وہ حقدار ہیں, اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے. اس لیے اسی پر میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت دل سے شکریہ, بہت دل سے شکریہ. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. آپ کی اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی پریشانی کو دور کرے, ہر طرح کی. اب اس میں کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے, اور آپ کو سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے. اور مجھ کو بھی, ہاں, بہت زیادہ میں ضرورت مند ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے, اور میرے ہر ایمان والے بھائی کو چلنے والا بنائے. اور ہم لوگوں کو یہیں پر بس نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی فریاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سارے انسانیت کا ذریعہ بنائے, سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کے لیے ہر مسلمان کو ساری انسانیت کے لیے ذریعہ بنائے. یہ جذبہ, اس جنون کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے میرے محترم عزیزو. السلام علیکم.